ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب اور 8ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب 8ویں آیت سے خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے، جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ خدا کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے جو پطرس کی معرفت ہم تک پہنچا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک جو بائبل مقدس کا لکھاری ہے، پاک روح نے مختلف طرح سے اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اور یہ جو بیان یہاں پر پطرس رسول کر رہا ہے اس سے واضح ہے کہ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے پیچھے کیا کیا کچھ ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی۔ ہمیں تو ایسے ہی مل گئی ہے نا نجات، پر جنہوں نے تلاش کی، جنہوں نے تحقیق کی، آپ ان کی تلاش کا اور ان کی تحقیق کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے یسوع مسیح کا ایک بیان یاد آ رہا ہے جب وہ یہودیوں سے بحث کر رہا تھا، بہت سے بحث کر رہے تھے اور جواب دے رہا تھا، تو اس نے کہا تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اور اس نے ایمان سے دیکھ لیا اور خوش ہو گیا ایمان سے دیکھ کر۔ تو آج ہم یہاں ہمارے پاس موقع ہے، بات کریں گے اس تحقیق کے بارے میں، شاید ہمیں اندازہ ہو اس تحقیق کو جان کر کہ ہمیں جو فری میں نجات ملی ہے وہ کتنی اہم تھی۔ آپ سمجھیں کہ جو ہی باغ عدن میں خدا نے کہا کہ وہ عورت کی نسل سے ایک شخص کو بھیجے گا جو سام کے سائے کو کچل دے گا، اس کے بعد ایک امید باندھ گئی کہ ہاں ایک آئے گا نجات دینے والا۔ نجات کا کیا مطلب ہے؟ رہائی، مخلصی، آرام، سکون، اطمینان، جو گناہ کی وجہ سے کھو چکا تھا، یا وہ رشتہ جو کبھی خدا کے ساتھ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ اور اس کو ایک لفظ میں بیان کیا گیا، نجات۔ کبھی اس کے لیے لفظ مخلصی بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، پر نجات جو ہے یہ زیادہ استعمال ہوا۔ تو یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں۔ پطرس کہتا ہے کہ تم اس سے بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ تو ایمان لا کر کیا ملتا ہے؟ روحوں کی نجات۔ اور پھر وہ آگے بیان کرتا ہے اس نجات کی بابت کیا کچھ کیا گیا۔ اور اگر ہم شروع سے ہر ایک نبی کا ذکر کریں تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا ایک نشست میں، لیکن کچھ کا میں آپ کے سامنے بیان جو ہے رکھنا چاہتا ہوں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے اس نجات کے بارے میں تحقیق کی۔ پہلا جو مرحلہ ہے نجات کی تلاش کا، تحقیق کا، وہ ہنوک سے شروع ہوتا ہے میرے خیال سے۔ اور کیسے اس نے اس کو آگے بڑھایا؟ ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خدا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ تو نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ساتھ ساتھ چلنا۔ جب کبھی ہم توبہ کر کے بپتسمہ کسی نہ کسی طرح لے لیتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو فیشن کے طور پر بپتسمہ لیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے جی سب ستیہ کہہ رہے ہیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا جو کام کیا انہوں نے نجات کے حصول کے لیے تحقیق میں
خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. ٹھیک ہے. اس سے پیچھے اگر ہم پڑھتے ہیں آدم کے بارے میں تو کہیں بائبل بیان نہیں کرتی کہ آدم نے کبھی پشیمانی کا اظہار بھی کیا ہو اپنی بغاوت اور برگشتگی پر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آدم مر گیا 930 سال کی عمر میں، اور آدم کی وفات کے 126 سال بعد نوح پیدا ہوا. اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے ہماری وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جو مساحت تورات کے بارے میں ہیں، تو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہوئی ہیں. اور اگر طوفان نوح سے پہلے کے حالات کو آپ دیکھیں اور طوفان کے درمیان کے ایام کو دیکھیں، طوفان کے بعد کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوح کیوں بچا لیا گیا تھا. اور نوح کی زندگی پر ایک پورا ویڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ بچا اور اس کا خاندان بچا. اور وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ نوح راست باز، اس کی بیوی راست باز، اس کے بیٹے راست باز اور اس کی بہویں بھی راست باز. اور پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 5ویں آیت کہ نوح نہ صرف بچا بلکہ اس نے راست بازی کی منادی کی. تو دوسرا پوائنٹ جو ہے خدا کے ساتھ چلنے کے بعد نجات کے حصول کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے منادی کرنا، راست بازی کی منادی، نجات کی منادی اس نے کی. کتنے سال؟ 120 سال. کو تھوڑا ٹائم نہیں ہے. 120 سال تک اس نے راست بازی کی منادی کی. اور پھر آگے بات بڑھی اور اگلا شخص جو شخصی طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے، پہلا شخص دنیا میں جس نے اقرار کیا کہ وہ وعدہ جو عدن میں کیا گیا تھا وہ ایک دن ضرور پورا ہو جائے گا، اور وہ تھا ایوب. کچھ لوگ اسے ایوب نبی بھی کہتے ہیں. اور اس کے بارے ہم نوح کے بعد پڑھتے ہیں کہ وہ راست باز تھا، زمین پر جو لوگ تھے ان میں کامل تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا. اس طرح کی باتیں آپ اس کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایسا شخص بائبل کی تاریخ میں صرف ایک ہی تھا جس کے بارے خدا نے ابلیس کو بھی چیلنج کر دیا. ابلیس اس سے کہتا تھا خدا سے کہ تو نے چونکہ اسے بہت سی برکات سے نوازا ہے، اس لیے وہ تیری عبادت کرتا ہے، تیرے ساتھ وہ پیوستہ ہے، تو اگر تو اس سے سب کچھ چھین لے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کر دے گا. خدا نے چھین لیا. پھر اس نے کہا نہیں تو اس کو اگر اس کو زیہ دے تو اس کو بھی عزت مل گئی. اور آخر میں ہم جانتے ہیں کون جیت گیا؟ ایوب. اور 19ویں باب میں، ایوب کی کتاب کے 19ویں باب کی 25ویں سے 27ویں آیت میں اس نے اپنے شخصی ایمان کا اقرار کیا. یہ پہلا شخص آپ کہیں جس نے ایمان رکھا، جس کی امید تھی، جس نے اقرار کیا کہ جو وعدہ کیا گیا تھا ایک دن پورا ہو جائے گا. اور وہ اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب وہ اسے تانے دیتے ہیں، اس کی بیوی تانے دیتی ہے، اس کے غلام، اس کی لونڈیاں اسے نفرت کرتے ہیں، راہ چلتے لڑکے اسے آوازیں کستے ہیں، تو اس نے اپنے دوستوں کے جواب میں کہا میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا. میں اپنے بدن کے اس طرح سے برباد ہو جانے میں بھی خدا کو دیکھوں گا. اور ایک بڑا شخص ہے دنیا میں خدا کا خادم، چارلس سپرجن. وہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، ایک دن وہ زمین پہ کھڑا ہوگا، تو اس نے یسوع کے مجسم ہو کر آنے کی بات کی تھی. اور جب اس نے کہا کہ میں اپنے بدن کے برباد ہو جانے میں بھی خدا کو دیکھوں گا، تو پھر اس نے اپنے جی اٹھنے کی بات کی تھی، میں ایک دن پھر زندہ ہو جاؤں گا. تو پہلا شخص ایوب، اس نے ضرور تحقیق کی ہوگی. کیا خیال ہے؟ ایسا شخص جس کے بارے بائبل کہتی ہے کہ اس نے خدا کے پاک کلام کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ جمع کیا. حالانکہ امیر لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، پر اس نے کیا. اور پوری کتاب میں آپ دیکھیں جب باتیں ہو رہی ہیں تو کہیں باقاعدہ طور پر نظر نہیں آتا کہ اس نے کوئی دعا کی ہو. کیا خیال ہے؟ لیکن اس روحانی جنگ میں جو ابلیس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ اس کلام کی وجہ سے جیت گیا جس کو اس نے اپنی خوراک سے بھی زیادہ جمع کیا تھا. یہ ہے تحقیق اس نجات کے لیے. اور اس نے نجات کی تحقیق نہیں کی صرف، بلکہ کس کی تحقیق کی؟ نجات دہندہ کی. ٹھیک ہے جی. پھر بات آگے بڑھی اور زبور نویس جتنے بھی ہیں
ویسے تو کہتے ہیں کہ 8 لوگوں نے اس کتاب کو لکھا، تو اور لوگ بھی ہیں، لیکن ایک کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بنی کورہ۔ پچھلے دنوں ہم نے زبور 42 پر ان کی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے۔ تو زبور 88 کی پہلی آیت میں وہ خدا کو نجات دینے والا خدا کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایوب جس نجات دہندہ کا ذکر کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اگر وہ زمین پہ کھڑا ہوگا، تو بنی کورہ کہتا ہے وہ کون ہے؟ خدا۔ یسوع نے کہا تھا جو انسان سے نہیں ہو سکتا خدا سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یسوع نے اس شخص سے جو امیر تھا، نوجوان، یہ کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے، میرے پیچھے آ جا، اگر تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے، تو وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ تو شاگردوں نے کہا پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے کہا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، پر دولت مند کا بادشاہی میں جانا بہت مشکل ہے۔ تو شاگردوں نے کہا پھر تو کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو یسوع نے کہا جو انسان نہیں کر سکتا وہ خدا کر سکتا ہے۔ پھر بات آگے بڑھی، اور ایک اور شخص کا میں یہاں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس نے یہ بتایا کہ ہم تک نجات پہنچانے کے لیے خدا نے بھی کارروائی کی۔ نبیوں نے اپنی تحقیق کی، پر خدا نے ہمارے لیے جنگ لڑی۔ یسوع مسیح کا دنیا میں مجسمہ کرانا اتنا آسان کام نہیں ہے جی، لیکن کبھی ہمیں بتایا نہیں گیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجنے کے لیے جنگ بھی لڑی تھی، ہے نا جی بات۔ آئیے میں چاہتا ہوں یہ حوالہ ہم کھول کے پڑھیں گے بائبل میں سے، تاکہ وہ باتیں جو پوشیدہ رہ گئی ہم سے پاک کلام کی، وہ بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوں کہ اس نجات کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبیوں کا کیا کردار رہا اور خدا کا کیا کردار رہا، کیونکہ ہم تو فری میں نجات پا کر اس کی کوئی قدر نہیں کرتے، ہم سمجھتے خیر ہے جی مل گئی نہیں تو نہ سے۔ اور وہ شخص جس کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ شخص ہے حبقوق۔ اور میرے ساتھ دیکھیں اس کا صحیفہ نکالیے گا، حبقوق کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں کچھ پڑھتا ہوں۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں 3 باب کو جو باتیں شروع ہوئی ہیں، تو ایک پوری تاریخ بیان کرتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کی خاطر کیا کیا کیا، اور وہ بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ 13ویں آیت ہے، تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر تو نے شریر کے گھر کی چھت گرا دی اور اس کی بنیاد بالکل کھود ڈالی، تو نے اس کے لاٹھ سے اس کے بہادروں کے سر پھوڑے، وہ مجھے پراگندہ کرنے کو گرد باد کی طرح آئے، وہ غریبوں کو تنہائی میں نگل جانے پر خوش تھے۔ تو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سمندر سے، ہاں بڑے سیلاب سے پار ہو گیا، میں نے سنا اور میرا دل دہل گیا، اس شور کے سبب سے میرے ہونٹ ہلنے لگے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اور میں کھڑے کھڑے کانپنے لگا۔ جیسے میں نے کہا پیچھے پوری تاریخ لکھی ہے، خواہ قاضیوں کا زمانہ ہو، خواہ کلزم کو 2 حصے کرنے کی بات ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، یہ پوری آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ اور کلزم کو 2 حصے جب کرنے کی بات آتی ہے تو ہم نے تو یہی سنا جی موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی، پر حبقوق کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا اپنے ہاتھ میں سوار ہو کر سمندر میں سے گزرا تھا، اس لیے پانی 2 حصے ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تو اپنے لوگوں کی نجات کی خاطر نکلا، ہاں اپنے ممسوح کی نجات کی خاطر تو نے شریر کی چھت گرا دی، ہے نا جی بات، اس کی بنیاد کھود ڈالی۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جی یسوع بس آیا جی چٹنی میں، پر خدا کا اتنا لمبا منصوبہ، کبھی وقت ملا تو ہم ایک ایک بات پہ غور کریں گے، لیکن کچھ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اس نے نجات کی خاطر کیا کیا۔ اور پھر پوری آپ اگر بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہو گیا۔ پھر بات آگے بڑھی اور ایک اور نبی آیا، اس کا نام ہے زکریا، اور اس نے بتایا کہ خدا جو نجات دہندہ بھیجنے والا ہے وہ ایک بادشاہ ہے۔ بے شک مکاشفہ میں لکھا گیا بعد میں، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، پر بائبل کے پرانے نامے کی تاریخ میں پہلا شخص زکریا نبی ہے جس نے بتایا کہ وہ بادشاہ کے طور پر نجات لے کے آ رہا ہے۔ اور میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے زکریا 9 باب کی 9 آیت، لکھا ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، ایک دوسرے یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے
اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے زکریا کی تحقیق نجات کے لیے. اور پھر بات آگے بڑھی اور کیا ہوا؟ فرشتہ آیا مقدس یوسف کے پاس، اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 20-21 آیت میں ہم پڑھتے ہیں. خواب میں دکھائی دیا جبرائیل مقدس یوسف کو اور اسے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اور اس نے یسایہ کی پیش گوئی کی یہاں پر تصدیق کی، جو یسایہ 7 باب کی 14ویں آیت میں کی گئی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو یسایہ نے بتایا کہ جب نجات آئے گی تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. نجات کا یہ مطلب ہے. آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم کیا ہیں نجات یافتہ، تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی نجات یافتہ تو ابھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابھی آپ زندہ ہیں، مرے بغیر تو نجات یافتہ نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوا جی؟ اس کے لیے خدا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. کیا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ اور میں یہاں کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے پاکستان میں، تو ہم 75 سال میں 20% سے 1.5% کیوں ہو گئے ہیں؟ سوچئے گا اس بار کرسمس مناتے ہوئے. خیر، تو بات آگے بڑھی اور یسایہ نے کہا کہ جو نجات دہندہ آئے گا اس کے آنے سے خدا ہمارے ساتھ ہوگا اور وہ ایک کنواری سے مجسم ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ عدن میں یہی کہا گیا تھا نا، عورت کی نسل سے آئے گا. اور پھر آپ مریم کا گیت دیکھ سکتے ہیں. پچھلی بار ہم نے اس پہ ویڈیو بنایا تھا اور موقع ملا تو اس بار ہم زکریا یا شمعون کے گیت پر بھی ویڈیو بنائیں گے. خیر، تو مریم کا گیت کیا ہے؟ جب وہ الیشبا کے گھر میں پہنچی، اسے سلام کیا گیا اور اس نے کہا مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اور مقدسہ مریم نے کیا کہا؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. میری روح میرے نجات دہندہ خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ کچھ مہینے پہلے جبرائیل نے اسے میسج دیا تھا، تیرا بیٹا داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، تیرا بیٹا ابن مریم نہیں، تیرا بیٹا خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تو وہ کہتی ہے اس نجات دہندہ کے بارے میں، اور اس وقت بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ جب وہ کہتی ہے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، تو اگر آپ عبرانی انجیل مقدس جو اسرائیل ایجنسی نے چھاپی ہے اس کو دیکھیں تو وہاں انہوں نے خداوند کے لیے لفظ ادونائی لکھا ہے، اور بائبل کی تاریخ میں ادونائی یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں یسوع مسیح کی تعریف کرتی ہوں، میری روح میرے منجی خدا یعنی منجی خدا یسوع مسیح سے خوش ہوئی. اور پھر آپ اگر زکریا کا گیت پڑھیں تو دیکھیں میرے ساتھ زکریا کیا کہتا ہے. زکریا وہ ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ تھا، ایک کہن. اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ ذرا دیکھیے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 67 آیت سے ہم پڑھیں گے. لکھا ہے اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی. نجات کا سینگ نکالا جی، اپنی امت اسرائیل پر توجہ دی. اور کیوں نجات کا سینگ نکالا؟ جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں سے کہا تھا جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. اور یہی پطرس کہہ رہا ہے کہ نبیوں نے تحقیق کی. تو زکریا کا گیت ہو، جو مریم کا گیت ہو جو پیدائش سے پہلے کہا گیا، یا شمعون بزرگ کا گیت ہو جو پیدائش کے بعد کہا گیا،
سب کے سب اس نجات کی تصدیق کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور جب بزرگ شمعون نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا، جب وہ صرف 8 دن کا تھا، تو اس نے کہا اے مالک اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی۔ پھر بات آگے بڑھی، اور جب وہ مجسم ہوا تو بیت لحم کے فرشتوں کو خوشخبری دی گئی، ڈرو مت۔ فرشتے نے کہا دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 10ویں سے 12ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خوشخبری ہے۔ اس بار بڑا دن مناتے ہوئے اگر یہ خوشخبری ہمارے پاس نہیں پہنچی، یا ہم نہیں جانے کہ جو مجسم ہوا ہے وہ کون ہے، منجی، کیا مطلب؟ مسیح خداوند۔ مسیح خداوند، مسیح یعنی انسان ہے، خداوند یعنی وہ خدا ہے، مسیح خداوند۔ اور آخری بات یسوع کے الفاظ میں اس نے جو زکئی کے گھر میں کہا تھا، اس نے کہا میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے ناحق لے لیا ہے تو اسے 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، نجات آئی ہے۔ کون آیا تھا؟ یسوع آیا تھا نا، نجات آئی ہے۔ اور پھر اس نے کہا اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ بولے اونچی آواز میں، نجات دینے آیا ہے ان کو، کھوئے ہوئے کو۔ یعنی پہلے نبی تحقیق کرتے رہے، نہیں بات بنی، پھر وہ خود آ گیا نجات لے کر۔ کیا پڑھا ابھی ہم نے زکریا کے حوالے سے کہ تیرا بادشاہ ہے بنت سیون، نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا حاصل کلام 2 طرح سے ہے۔ پہلا حاصل کلام ہے بے ایمانوں کے لیے، اور دوسرا حاصل کلام ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور جو بے ایمانوں کے لیے حاصل کلام ہے اس کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ اعمال کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت۔ یہ وہ واقعہ ہے جب پولس اور سلاس قید خانے میں تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹھ میں ٹھونکے ہوئے تھے، اور وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، اور ان کی حمد و ثنا سے وہ قید خانہ ہل گیا، اور وہ دروگا گھبرا گیا کہ قیدی بھاگ نہ گئے ہوں۔ تو پولس نے اسے کہا نہیں بھائی ہم یہی ہیں۔ تو وہ تو حیران ہوا، تو ان کے پاس آیا اور کہا اے صاحبو میں کیا کروں؟ تو پولس نے اسے کہا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور ایمانداروں کے لیے جو حاصل کلام ہے ذرا دیکھیے میرے ساتھ، یہی حوالہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، پہلا پطرس اس کا 1 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ وہ کہتا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ جتنی بھی زندگی گزر گئی، کئی بڑے دن ہماری زندگی میں آئے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق، اوقات کے مطابق اسے منایا، لیکن شاید کبھی ہم نے سوچا نہ ہو کہ اس نجات کے لیے نبیوں نے کتنی تحقیق کی، اس نجات کو ہم تک پہنچانے کے لیے خدا نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے۔ راہ تیار کرنے کے لیے صرف نبی نہیں بھیجے گئے، خدا نے بھی بہت کچھ کیا، اور ہمیں تو فری میں مل گیا نا سب کچھ۔ تو اس بات کا بڑا دن مناتے ہوئے کیا ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا وہ جو کہہ رہا ہے اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو اور اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، کیا وہ اس دفعہ ہماری زندگی میں ہم محسوس کر سکیں گے؟ اور اگر کر سکیں گے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے نا، اور اگر نہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر ہم اس بار بڑا دن مناتے ہوئے یہ محسوس نہ کر سکے کہ امانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اس بڑے دن کو منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم پطرس کے اس بیان کی جو تاریخ ہم نے تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کی ہے اس پر غور کر سکیں کہ وہ نجات جو ہم تک پہنچی اس کے لیے کیا کچھ لوگوں نے کیا اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے برکت دے،
آمین۔